ایک وہ عبادت جس کا تعلق صرف ہمارے جسم اور بدن سے ہوتا ہے، مثلاً ہم نماز ادا کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں، تو یہ ساری وہ عبادات ہیں جن کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ عبادات ہیں جن کا تعلق ہمارے مال کے ساتھ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ خیرات کرنا، صدقات دینا۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ عبادات ہیں جن کا تعلق ہمارے جسم اور ہمارے مال دونوں کے ساتھ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ حج کرنا۔ حج جہاں ایک مالی عبادت ہے، تو مالی عبادت کے ساتھ ساتھ جب بندہ مکہ مکرمہ میں پہنچ جاتا ہے تو وہاں پہ جسمانی عبادت یعنی اپنے جسم کے ساتھ بندہ حج کے ارکان کو ادا کرتا ہے، تو حج بدنی و مالی دونوں قسم کی عبادت ہے۔ آئیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ہم ایصال ثواب کے حوالہ سے چند باتیں عرض کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا سہارا لیتے ہیں اور صرف بدنی عبادات کا ثواب پہنچانا، اسے ہم قرآن کی روشنی میں ثابت کرتے ہیں۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ وہ جو ان کے بعد آئیں گے تو وہ اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہماری خطاؤں ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف فرما دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے ہیں۔ گویا یہاں پہ ایمان والوں کا، اہل ایمان کے لیے دعا کرنا قرآن مجید کی روشنی سے ثابت ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ سورہ ابراہیم کے اندر ہے، جو ہم نماز کے اندر بھی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اپنے پاک کلام کے اندر ذکر فرمائی کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے اور میرے والدین کو بھی معاف کر دے اور تمام مومنین کو معاف کر دے جو قیامت کے قائم ہونے تک آئیں گے۔ گویا یہاں پہ ایک اللہ کا نبی اور اللہ کا پیغمبر دعا والا عمل کر رہا ہے، دعا والا بابرکت عمل کر رہا ہے، اور اپنے والدین، اپنے لیے اور قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اگر اللہ کا نبی دعا فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں، تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دعا مانگنا یہ قرآن کی روشنی میں درست ہے اور اس کا مرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور تیسری آیت کریمہ سورہ مومن کی آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو کہ عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کا یہ عمل بھی ہے کہ وہ بھی اللہ کے نیک بندوں کے لیے، اللہ کے فرما بردار بندوں کے لیے، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کے نبی دعا کریں، اللہ کے رسول دعا کریں، اگر اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ فرشتے دعا کریں